السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پنجم جماعت کی اردو بال بھارتی کتاب میں سے حمد پڑھیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ حمد پڑھنے سے پہلے ہم کچھ تمہیدی گفتگو کر لیتے ہیں، کچھ اہم معلومات جان لیتے ہیں جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، جو بہت معنی رکھتی ہے۔ کچھ بچوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ حمد کسے کہتے ہیں، تو اس لیے ہم شروعات کرتے ہیں۔ اردو ادب کے عموماً دو حصے ہیں، پہلا نثر اور دوسرا نظم۔ نثر اور نظم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہتر ہیں، دونوں کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں۔ ایک کو دوسرے پر فوقیت نہیں دے سکتے کہ یہ چیز ٹھیک ہے وہ نہیں ہے نا، اس طرح دونوں کے ذریعے ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، دونوں کے ذریعے ہم اپنی بات سامنے والے کو بتا سکتے ہیں۔ نثر میں ردیف قافیے کا اہتمام نہیں ہوتا، اس میں سیدھے طریقے سے ہم اپنے جذبات، احساسات اور اپنی بات کو سامنے والے تک پیش کر سکتے ہیں۔ جس طرح میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں، جس طرح میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، یہ نثر میں شامل ہے نا۔ اور بالکل اس سے اپوزٹ نظم میں ہم اپنی بات کو مختصر سے مختصر انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ نظم میں ردیف، قافیے، وزن اور موسیقیت کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جو ہر کوئی نہیں کرتا۔ نظم جو لکھتے ہیں انہیں شاعر کہتے ہیں، اور جو نثر لکھتے ہیں انہیں ادیب کہتے ہیں۔ نثر میں افسانے، ناول، ڈرامہ، سوانح عمری، ان سب کا شمار ہوتا ہے، اور نظم میں حمد، نعت، غزل، قصیدے، ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سارے اقسام ہیں جو آپ اگلی جماعت میں پڑھیں گے۔ تو چلیے، اب آپ اتنا سمجھ گئے کہ نظم کی جو ایک قسم ہے اسے حمد کہتے ہیں، تو اب ہم آگے یہ سیکھیں گے کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ تو ہم اپنی کتاب کی حمد پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ حمد۔ اس حمد کو لکھے ہیں ڈاکٹر محبوب راہی۔ شاعر کا کیا نام ہے؟ ڈاکٹر محبوب راہی۔ ان کی پیدائش 20 جون سن 1939 میں ہوئی۔ ڈاکٹر محبوب راہی اردو کے مشہور شاعر ہیں۔ میں نے آپ کو بتائی کہ نظم لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر محبوب راہی اردو کے مشہور شاعر ہیں۔ وہ ضلع بلڈانہ کے ماٹر گاؤں خرد میں پیدا ہوئے۔ ان کی شاعری اور تنقید کے علاوہ بچوں کے لیے نظموں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی شاعری یعنی وہ شعر جو لکھتے ہیں وہ، اور تنقید جو ہم کسی دوسرے شاعر کی غلطیاں، خامی نکالتے ہیں، اسے کہتے ہیں تنقید۔ تو انہوں نے بہت سارے شاعروں کی تنقید بھی کی ہے، تو اسی لیے لکھا ہے کہ ان کی شاعری اور تنقید کے علاوہ بچوں کے لیے نظموں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ادب اطفال میں ان کی خدمات پر ساہتیہ اکیڈمی دہلی نے انہیں انعام سے نوازا ہے۔ بچوں کے لیے انہوں نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ ان کی اس خدمت پر ساہتیہ اکیڈمی دہلی نے انہیں ایوارڈ دیا ہے، انعام سے نوازا ہے۔ تو آج کے جو شاعر ہیں ڈاکٹر محبوب راہی، انہوں نے حمد لکھی ہے۔ حمد خدا کی تعریف کو کہتے ہیں۔ شاعر نے اس نظم میں خدا کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ حمد کی پہلے تعریف سن لیں۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ شاعر جس کلام میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، کبریائی، نعمتوں اور رحمتوں کا ذکر بیان کرتا ہے، اسے حمد کہتے ہیں۔ میں دوبارہ سے پڑھ رہی ہوں۔ شاعر جس کلام میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، کبریائی، نعمتوں اور رحمتوں کا ذکر بیان کرتا ہے، اسے حمد کہتے ہیں۔ آپ اسے اچھی طرح سے یاد کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی پوچھے تو آپ آسانی کے ساتھ جواب دے سکیں۔ اے جہاں بھر کے پالنے والے، جان مٹی میں ڈالنے والے۔ شاعر کیا خوب کہہ رہا ہے۔ آپ بھی اچھے طرح سے جانتے ہیں کہ اس دنیا کو کس نے بنایا ہے؟ خدا نے۔ تو شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہہ رہا ہے کہ اے جہاں بھر کے پالنے والے، جان مٹی میں ڈالنے والے۔ ہم مٹی سے بنے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے نا، اور ہمیں جان بھی ہے۔ تو شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ اے جہاں بھر کے پالنے والے، جان مٹی میں ڈالنے والے۔ یہ زمین آسمان تیرے ہیں، یعنی دونوں جہان تیرے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، سب اللہ تعالیٰ بنائے ہیں۔ تو وہی شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین آسمان تیرے ہیں، یعنی دونوں جہان تیرے ہیں۔ دونوں جہان سے مراد ہے دنیا اور آخرت، دونوں ہی تیرے بنائے ہیں۔ تو نگہباں ہے پاسباں تو ہے، اے خدا سب پہ مہرباں تو ہے۔ تو نگہباں ہے یعنی کہ حفاظت کرنے والا ہے نا۔ ہماری حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی تو کرتے ہیں نا۔ تو حفاظت کرنے والا، پاسبان دیکھ بھال کرنے والا، یعنی تو نگہباں ہے پاسباں تو ہے، مطلب ہماری حفاظت کرنے والا بھی تو ہی ہے اور دیکھ بھال کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ اے خدا سب پہ مہرباں تو ہے۔ اب دیکھو ہم اتنی ساری گناہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا رحم کرتے ہیں نا، کتنا مہربان ہے ہم پر۔ تو شاعر کیا خوب کہہ رہا ہے، سب کے ہونٹوں پہ نام ہے تیرا، تذکرہ صبح و شام ہے تیرا۔ اب دیکھو ہم سب کے ہونٹوں پر صرف جب ہمیں چوٹ لگتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ، ہے نا۔ یہی لفظ سب سے پہلے ہمارے ہونٹوں سے نکلتا ہے۔ تو شاعر کیا خوب کہہ رہا ہے کہ سب کے ہونٹوں پہ نام ہے تیرا، تذکرہ صبح و شام ہے تیرا۔ مطلب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، ظہر کی کرتے ہیں، عصر کی کرتے ہیں، مغرب کی کرتے ہیں، یعنی ہم صبح شام صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تذکرہ مطلب ذکر ہوتا ہے۔ پھول صحرا میں تو کھلاتا ہے، مارتا ہے تو ہی جلاتا ہے۔ پھول صحرا میں تو کھلاتا ہے، صحرا مطلب ہوتا ہے ریگستان۔ ریگستان میں دیکھو پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا، لیکن خدا چاہ لے تو وہاں پر بھی پھول کھلا سکتے ہیں۔ مارتا ہے تو ہی جلاتا ہے، ہمیں موت بھی آتی ہے تو خدا کی طرف سے، اور اگر ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں اس دنیا میں تو بھی خدا کی طرف سے۔ یہ ہوا تیرے دم سے چلتی ہے، حکم سے تیرے رت بدلتی ہے۔ ہم چاہ لے بھی تو ہوا نہیں چل سکتی، اس کے لیے کوئی مشین نہیں، اس کے لیے کوئی بھی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہی دم سے ہوا چلتی ہے۔ حکم سے تیرے رت بدلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی موسم جو ہے وہ بدلتا ہے، ہمارے کہنے سے یا ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ خالق بحر و بر ہے تو یا رب، مالک خشک و تر ہے تو یا رب۔ مطلب اللہ تعالیٰ ہے، ہم سب کے خالق ہیں، ہمیں بنائے ہیں، اور جو خشکی ہے یا پانی ہے سب کے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے۔ مالک خشک و تر ہے تو یا رب، ہے نا۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ خشکی ہے اگر تر ہے تو سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ سب کو حاصل ہے نعمتیں تیری، عام ہے سب پہ رحمتیں تیری۔ یہاں پر اس دنیا میں ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے نا۔ سب کو حاصل ہے نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، ایسا کوئی بندہ نہیں جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر نعمت نہیں برساتا، ہے نا۔ عام ہے سب پہ رحمتیں تیری، سب پر رحمت ہے، عام ہو چاہے خاص ہو، کیسا بھی بندہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور رحمتوں سے اپنے بندے کو ضرور نوازتا ہے۔ ذرے ذرے پہ اختیار تیرا، فضل ہے سب پہ بے شمار تیرا۔ ذرے ذرے پہ اختیار تیرا، مطلب اس دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی تیرے اختیار میں ہی ہے، ہم بندوں کا کچھ نہیں ہے اس دنیا میں۔ فضل ہے سب پہ بے شمار تیرا، ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، تیری ہر شے پہ حکمرانی ہے، تو ہے باقی ہر ایک فانی ہے۔ ہر شے، ہر اشیاء، ہر چیز پر صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی حکمرانی چلتی ہے، ہم کوئی حکم نہیں کرتے اور نہ ہی ہمارے حکم کرنے سے کچھ ہوتا ہے۔ تو ہے باقی ہر ایک فانی ہے، تو ہے باقی مطلب ہمیشہ رہنے والا، تو ہے باقی ہر ایک فانی ہے، فانی مطلب فنا ہو جانے والا، ختم ہو جانے والا، تو ہے باقی ہر ایک فانی ہے، مطلب کہ صرف ایک تو ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور ہم سب جو ہے فانی ہے، ایک نہ ایک دن فنا ہونے والے ہیں۔ تو بچوں آپ کو حمد سمجھ میں آئی؟ کیسی لگی حمد؟ بہت پیاری ہے نا۔ تو چلیے ہم کچھ الفاظوں کے معنی دیکھ لیتے ہیں، اور آپ الفاظوں کے معنی ہے جو وہ لکھ لیں گے اور اچھی طرح سے یاد کر لیں گے۔
تذکرہ، تذکرہ کا مطلب ذکر، تذکرہ، تذکرہ کا مطلب ذکر، تذکرہ مطلب ذکر۔ دوسرا الفاظ ہے رت، رت کے معنی ہے موسم، رت کے معنی ہے موسم۔ جلانا، جلانا کے معنی ہے زندگی دینا، جلانا کا مطلب زندگی دینا، زندگی ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جلانا مطلب زندگی دینا۔ اس کے بعد حکمرانی، حکمرانی کا مطلب حکومت، حکم، حکمرانی کا مطلب حکومت، جو حکم کرتے ہیں۔ اس کے بعد باقی، باقی کا مطلب ہمیشہ رہنے والا، باقی کا مطلب ہمیشہ رہنے والا، اور ہمیشہ کون رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فانی، فانی کا مطلب ہوتا ہے فنا ہونے والا، فنا کون ہوتا ہے؟ ہم بندے، ایک نہ ایک دن ختم ہونے والے ہیں، یعنی فنا ہو جانے والے ہیں۔ تو بچوں، آپ کو حمد کیسی لگی؟ اچھی لگی نا؟ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہمیشہ حمد پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہت ساری نعمتیں اور رحمتیں ملتی رہتی ہیں، تو اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ Please subscribe the channel and press the bell icon.